محترم دوستوں اور عزیزوں، آج کی اس محفل میں میری تقریر کا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا۔ محترم حضرات، یہ وہ بیماری ہے جسے لوگ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال اسے ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نصیب نہ کریں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اسے فقر و فاقہ اور تنگدستی کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ محترم حضرات، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور پر ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جس نے ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے، جس نے زندگی کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ کر دیا ہے۔ آج بھی ان معصوم دوشیزیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیاں ان کی راہ میں حائل ہے۔ غریب گھرانوں کی بچیوں پر اللہ کی زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ محترم حضرات، اس بات سے ساری دنیا واقف ہے کہ جب کبھی لڑکی جوانی کی دہلیز کو پہنچتی ہے تو والدین کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے اور زندگی کا ہر لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے۔ ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بھیڑیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہے تو تیسری طرف پڑوسیوں کی چہمی گوئیاں ہوتی ہے۔ ارے کان کھول کر سنو، ذرا دیکھو تو صحیح، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا عقد مسنونہ کس انداز میں ہوا۔ جسم پر جو چادر ہے اسی پر 16 پیوند لگے ہوئے ہیں اور جہیز میں مختصر سا سامان، ایک بستر، ایک چکی وغیرہ کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ارے آج تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا سعودی میں رہتا ہے، اس کے لیے جہیز میں جہاز چاہیے۔ ارے جہیز کے ٹکڑوں پر پلنے والوں، ذرا کان کھول کر سنو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المؤمنین تھے، اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی اسد اللہ الجبار تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول تھے، اگر تمہارا بیٹا پیکر رسالت ہے تو حضرت علی پیکر ولایت تھے۔ آؤ ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ اس جہیز جیسی ملعون بیماری کو دنیا سے مٹا کر ہی دم لیں گے۔ معاشرے میں شادی بیاہ کی تقریبات میں جس قسم کی بے حیائی اور فضول خرچی کا مظاہرہ ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ معمولی بہانوں سے لاکھوں روپے پانی کی طرح بہانا آج مسلمانوں کا شیوا بن چکا ہے۔ آج محترم معاشرے میں شادی بیاہ کی لامتناہی تقریبات آج ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ یہ تقریبات ناجائز رسومات، فضول خرچی، بے حیائی اور قرض جیسے کئی ایک برائیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی، جھوٹی نمائش، گانے بجانے اور پٹاخوں کی تقریبات اور شادیاں کہاں سے برکت کا سبب بن سکتی ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤنتاً، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ آیا ہو۔ افسوس سر افسوس جن خواتین کے سلسلے میں اسلام نے یہ تعلیم دی کہ وہ باعزت اور مقدس ہے، بیٹا گھر کے باہر نہ نکلے، جاہلیت اور کفار کی طرح زیب و زینت اختیار نہ کرے، ان کی آواز کو بھی مستور قابل اعجاب قرار دیا گیا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور ہماری بے بسی کہیے یا بے حسی کہیے کہ ہم نے رسومات کے بہانوں سے، منجے اور سازشوں کے بہانوں سے، شادی خانوں کے بہانوں سے ان کے پردے کو چاک کیا، ان کی عفت و عصمت کے پرچے اڑا دیے۔
یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا؟ والدین کے حقوق کو جو فضیلت و اہمیت حاصل ہے وہ کسی بھی انسان سے مخفی و پوشیدہ نہیں ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑے محسن و مربی ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، جب ہم اور آپ کمزور و ناتواں، سود و ضیاع، نفع و نقصان سے بے پرواہ، خیر و شر، بھلے برے کی تمیز سے محروم تھے، نہ خود سے کچھ کھا پی سکتے تھے، نہ اپنی تکلیف و پریشانی کا اظہار کر سکتے تھے، ہماری نادانی کا یہ عالم تھا کہ ہم انگاروں کو پھول سمجھ کر پکڑ لے اور سانپ بچھو سے کھلونا سمجھ کر کھیلنے لگے۔ لیکن قربان جائے ہمارے ماں باپ پر کہ انہوں نے کیسی کیسی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کر کے ہمیں پروان چڑھایا اور تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ ممتا کی ماری ہماری ماں نے ایسے ایسے دکھ جھیلے جن کی ہلکی سی جھلک خود قرآن کریم نے پیش کی ہے۔ حملته امه وانا على وان وفصاله في عامين، اور ایسے مشفق و ہمدرد والدین کے جن کے سارے بھاگ دوڑ صرف اور صرف اپنے جگر پاروئی کے لیے تھی، سردی و گرمی زندگی کے ہنگاموں سے بے پرواہ کسی طرح ہمارے وجود و بقا کا سامان فراہم کیا اور تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ نے ان کے حقوق کو بڑی پاکیزگی و طہارت ادا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت و بندگی کے حکم کے فوراً بعد والدین کے ساتھ سلوک کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور عالم ضروری ہے، فرض قرار دیا گیا ہے، خواہ مشرکی کیوں نہ ہو۔ ساری کائنات کو بنایا، بے شمار مخلوقات پیدا کیے، چاند، سورج، زمین، آسمان، دریا، پہاڑ کو وجود میں بخشا اور ساری مخلوق کو انسانیت کے لیے مخصر کیا، اور حضرت انسان کو تمام مخلوقات میں برتر و افضل بنا کر اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا۔ فرمان خداوندی کے مطابق مخلوق کو انسانیت کے لیے اور انسان کو محض اپنی عبادت و اطاعت کے لیے پیدا کیا، اور انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے پیارے رسول کتاب و شریعت دے کر مبعوث فرمایا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کا نام قرآن کریم ہے۔ یہ وہی قرآن کریم ہے جس نے ہلچل مچا دی، یہ وہی قرآن کریم ہے جس نے محمد بن عبداللہ کو خاتم الانبیاء بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے جو طریقے بتائے ہیں اس کا نام سنت ہے، سنت و حدیث رسول ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ہماری شریعت کے دو بنیاد ہیں، قرآن اور حدیث، ان دونوں کا مجموعہ اسلام۔ اور عزیز ساتھیوں، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نشہ آور چیزیں نہ صرف انسانی صحت کے لیے خطرناک زہر ہے بلکہ رب ذوالجلال اور سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی نافرمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم اور ارشادات نبیہ کے ذریعے ہر طرح کی نشہ آور چیزوں کو واضح طور پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ رب کریم کا ارشاد ہے کہ شراب اور جوا شیطان کی گندگیوں میں سے ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب اور جوے کے ذریعے شیطان لوگوں کے درمیان لڑائی کراتا ہے۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، شراب اور جوے کے ذریعے سے شیطان لوگوں کو اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، نماز سے غافل کر دیتا ہے۔ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شراب اور ایمان ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتے۔ لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی شراب کے بیچنے والے پر، شراب کے خریدنے والے پر، یہاں تک کہ شراب کے اتار کر لے جانے والے پر بھی لعنت فرمائی۔ محترم حضرات، یہ صرف شراب کی حرمت کا بیان نہیں ہے بلکہ ہماری شریعت میں ہر وہ چیز حرام ہے جس میں نشہ ہو، چاہے تھوڑا نشہ ہو، چاہے زیادہ نشہ ہو، چاہے وہ ڈرگس کے نام سے ہو، چاہے وہ گانجے کے نام سے ہو۔ جس چیز میں نشہ ہوگا وہ چیز حرام ہوگی، قرآن و حدیث کی کھلی نافرمانی ہوگی۔
اس پر امیر رسول کریم حبیب مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانت ہوگی. وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی. اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے لیے ہجرت کی ہوگی تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی نصیب ہوگی. اور اگر کسی نے دنیا کے حصول یا کسی عورت سے شادی کرنے کے غرض سے ہجرت کی ہوگی تو اسے یہی مطلوبہ چیزیں ملے گی. حضرات آپ یہ تفصیلی بات سن کر اس نتیجے تک پہنچے ہوں گے کہ یہ دنیا عمل کرنے کا گھر اور اسباب کے اختیار کرنے کی جگہ ہے، اور اس عمل اور ان اسباب کے اختیار کرنے میں نیت کو کافی دخل ہے. اگر انسان کی نیت صحیح اور درست ہے تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اجر و ثواب کے اعتبار سے عظیم الجثہ پہاڑوں سے بڑا ثابت ہوتا ہے. اور اگر انسان کی نیت کے اندر بگاڑ اور فساد کا معاملہ ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی رائی کے دانے سے کم حیثیت رکھتا ہے، بلکہ یوں کہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہ جاتی. لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ انسان جو بھی عمل کرے اس کے کرنے میں بددیانتی بدنیتی کے بجائے نیک نیتی اور خلوص کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑے، اور خدا کی ذات پر اعتماد کلی کے ساتھ ساتھ اپنی دست و بازو پر سہارا رکھے. اللہ نے چاہا تو اسے فرد بشر کی نیک نیتی کا جو ثواب ملے گا اور اس کے کیے گئے ہر عمل میں برکت اور بڑھوتری. اللہ تعالیٰ شانہ نے والدین کی خدمت اور والدین کی اطاعت کو اپنی عبادت کے ساتھ شمار فرماتے ہیں، اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ میرے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا شکریہ بھی ادا کرو، کیونکہ اصل مالک و اصل خالق تو اللہ رب العزت ہے، لیکن مالک مجازی والدین بزرگوار ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہی والدین کے ذریعے ہمیں دنیا میں پیدا کیا، پھر انہی والدین کے ذریعے ہم نے پرورش پائی. یہی نہیں بلکہ والدہ محترمہ کو ہماری پیدائش کے وقت درد ذہن نے کس قدر تڑپایا کہ اس وقت روح فنا ہونے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لیکن ان تمام تر مصیبتوں کو بخوشی جھیل کر آغوش محبت وا کر دیتی ہے اور اپنے مبارک خون کو دودھ بنا کر پلایا. افسوس ان اولاد پر ہے کہ زیادہ وقت گزار بھی نہیں پاتا کہ اولاد اپنے والدین کے احسانات کو بھول جاتی ہے. یہی نہیں بلکہ ناخلف اولاد اپنے والدین کے اوپر ڈنڈا اٹھا لیتی ہے. یاد رکھو ایسی نافرمان اولاد پر اللہ کی لعنت ہے. اسلام کا ماننا ہے کہ ساری فحاشیوں اور بے حیاؤں کی جڑ بد نگاہی اور بد نظری ہے. اسی لیے قرآن کریم نے واضح طور پر مومنین کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اسی میں ان کی عفت و عصمت کی بقا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. بد نگاہی بدکاری کی پہلی سیڑھی ہے. نظروں اور نگاہوں کا آوارہ پن کردار کی عفت و عصمت کو تاراج کر دیتا ہے. بد نگاہی ایک زہریلا تیر ہے جو ابلیس کے تیروں کا حصہ ہے. النظر مبہم مسموم من سہام ابلیس. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان پر بتدریج حملے کرتا ہے. شیطان پہلے نگاہ کی راہ سے حملہ کرتا ہے، پھر دل کی راہ سے حملہ کرتا ہے، پھر شرمگاہ کی راہ سے حملہ کرتا ہے. جو شخص نظر اور نگاہ کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ بدکاری کی لعنت میں گرفتار ہو جاتا ہے. محترم حاضرین کرام، ایک طرف یہ ارشادات سماویہ ہے اور دوسری طرف ہمارا معاشرہ جو بد نظری بد نگاہی کا ڈسا ہوا ہے. بد نظری جتنی آج کے دن میں عام اور آسان ہو گئی، تاریخ انسانیت میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا. اس نبی علیہ السلام نے قیامت کی علامتوں میں ذکر فرمایا وَظَهْرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ. ناچ گانے والیاں اور موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے. اس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے. میرے دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی
جنہوں نے مذہب اسلام کو پھیلانے میں اپنے تن من تن کی بات مسلمان ہیں اور اسلام کو ماننے والے کہلاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں اور مسلمان ہونے کی کیا علامت ہے اور کیا پہچان ہے؟ اسلام کی وہ کون سی خوبی ہے جسے دیکھ کر ہمارا مسلمان ہونا معلوم ہو جائے؟ تمہارے اندر اگر اسلام دوستوں، اگر میں اپنے متعلق یہ کہوں کہ میں بڑائی ہوں تو تم مجھ سے میز کرسی وغیرہ بنواؤ تو تمہاری نظر سب سے پہلے میرے سامان پر جائے گی اور میرے سامان میں بڑائی ہونے کا اوزار تلاش کرو گے۔ اگر تم کو میرے سامان میں بڑائی ہونے کا اوزار نہیں ملے گا تو تم میرے بڑائی ہونے کا اعتبار نہ کرو گے اور یہ کہو گے کہ یہ شخص بڑائی نہیں ہے۔ اگر یہ شخص بڑائی ہوتا تو اس کے پاس بڑائی ہونے کے اوزار ہوتے۔ بڑائی ہونے کے اوزار نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص بڑائی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں، غور کرو، جب بڑائی بغیر اوزار کے بڑائی نہیں سمجھا جاتا اور لوہار بغیر لوہار کے لوہار نہیں سمجھا جاتا، اسی طرح تم اپنے اندر مسلمان کی نشانی رکھے بغیر کیسے مسلمان کہلاؤ گے؟ محترم دوستوں، لوہار کو لوہار کہلانے کے لیے لوہاری اوزار رکھنا ضروری ہے اور ایک بڑائی کو بڑائی کہلانے کے لیے بڑائی اوزار رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح تمہیں مسلمان کہلانے کے لیے مسلمان کی پہچان رکھنا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نشہ آور چیزیں نہ صرف انسانی صحت کے لیے خطرناک زہر ہے بلکہ رب ذوالجلال اور سرور کائنات کی کھلی نافرمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم اور ارشادات نبویہ کے ذریعے ہر طرح کی نشہ آور چیزوں کو واضح طور پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ محترم حاضرین، رب کریم کا ارشاد ہے کہ شراب اور جوا شیطان کی گندگیوں میں سے ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب اور جوے کے ذریعے شیطان لوگوں کے درمیان لڑائی و جھگڑے کرواتا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ شراب اور جوے کے ذریعے شیطان لوگوں کو نماز سے غافل کرتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے شراب کے بیچنے والے پر، شراب کے خریدنے والے پر، شراب کے اٹھا کر لے جانے والے پر۔ پہلے سے سمجھ لے، کسی مسلمان کے پاس ایک مقرر مقدار میں مال و دولت یا تجارت سامان ہو تو وہ ہر سال حساب لگا کر اپنی اس دولت یا مال تجارت کا 40واں حصہ غریب اور محتاجوں کو دے، بس اسی کا نام زکوٰۃ ہے۔ اگر اس کی آپ تفصیل جاننا چاہتے ہو تو فقہ کی کتابیں دیکھیں۔ محترم دوستو، آپ شہری ہو یا دیہاتی یا قصباتی، آپ اپنے گرد و پیش پر ایک طائر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ کھاتے پیتے ہیں، کچھ فقیر، کچھ یتیم ویسے آپ کے گاؤں میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے گاؤں میں کچھ ایسے لوگ بستے ہوں گے جن کا ہر دن یوم عید ہے اور ہر رات شب برات۔ کوئی بیچارہ تو روٹی کے محتاج ہے، کوئی لولا ہے تو کوئی لنگڑا، کوئی اندھا ہے تو کوئی اندھا، جن کا پیٹ خالی ہے تن پر کپڑا بھی نہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ ان کا گزر کیسے ہوگا۔ اگر وہ کسی سے قرضہ مانگے تو قرضہ نہ ملے، مزدوری کرنا چاہے تو کوئی انہیں اپنا کام نہ دے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی زندگی کیسے گزرے گی۔ اسلام آیا، اس نے ان کے طرف بھی خاص توجہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے نبی آئے سب نے اپنے اپنے پیروں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تاکہ سماج سدھرے، غریب ابھرے، محتاج اپنے پیروں پر کھڑا ہو۔ آپ ایسے معاشرے کا تصور فرمائیں جہاں کا دولت مند ہر سال اپنی دولت کا 40واں حصہ راہ خدا میں صرف کر دیا، کیا وہ غریبی رہ جائے گی؟ کیا وہ چند ٹکوں کے لوگ دوسرے کا خون پینے لگیں گے؟ کیا وہ چند کسی عوض معصومہ کی عزت لوٹی جا سکتی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ جس دیش میں اسلام مکمل شکل میں وجود پذیر ہو وہاں دولت کے لوگ گردش نہ رہے۔ زکوٰۃ کے مستحق لوگ ڈھونڈتے تھے اور انہیں نظر نہ آتا تھا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم آج اپنے ماحول میں زکوٰۃ کا پورا انتظام کریں۔ آپ دنیا پر ایک نگاہ ڈالیں اور لوگوں کی آوازوں کو سنیں، آس پاس کی صداؤں پر دھیان دیجیے، آپ کو ایک آواز سب سے زیادہ سنائی دے گی۔
وہ حقوق طلبی کی آواز ہر شخص کی زبان پر شکوہ ہے کہ اسے اس کا حق نہیں ملتا، اس کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ اختصار کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ آقا کو شکوہ ہے کہ اس کا ملازم اس کا حق ادا نہیں کرتا، ملازم کو شکوہ ہے کہ آقا اس کی محنت کے مطابق اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح ہر شخص دوسرے سے حق تلفی کا عاشق ہے۔ گھر بار، شہر و دیہات، امیر و غریب، مرد و عورت، بوڑھے اور بچے ہر جگہ اور ہر ماحول میں حقوق تلفی کی صدائیں گونجتی نظر آئیں گی۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اس کا تنگ دوڑتے ہیں، کتنی محنت اور دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ہمیں جب ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمیں کس طرح ملامت و غم ہوتا ہے، اور ہم شکایات کے لیے کیسے کیسے دفتریں کھول لیتے ہیں، مگر احکم حاکمین جس کے قبضے و قدرت میں ہماری ذات و ہماری جان و مال اور یہ دنیا کا سارا کارخانہ ہے، جس کا ہمیں بے شمار احسانات و علامات ہے، کیا ہم نے اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کی؟ کیا ہم نے اس کے حقوق جو ہم پر آئے تو ہم نے ادا کر دی؟ باری تعالیٰ بھی ہم سے اپنے حقوق کی ادائیگی کے طلبگار ہے، وہ بھی اس کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ کیا ہم نے اس کی طرف دھیان دیا اور کتنی مرتبہ دھیان دیا؟ کیا ہم نے اس کی طرف توجہ کی اور ہم نے کب توجہ کی؟ اگر ہم اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے اگر ہم اللہ کے حقوق ادا کرنے والے نہ بنیں گے تو کیا اللہ ہم سے خوش رہے گا؟ کیا اس کی رضامندی ہمیں حاصل ہوگی؟ اگر ہم اللہ کے حقوق کی تلبیہ کرنے کے بعد کیا اللہ کا ہم اس کی زبردست پکڑ سکیں گے؟ مدرسے کے طلباء میں اساتذہ اکرام کے ادب و احترام کا جذبہ بہت ہی کم رہ گیا ہے۔ یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس چیز کو تم نہیں جانتے ہو اس کو اہل علم حضرات سے پوچھو۔ اللہ رب العزت نے اہل علم یعنی اساتذہ اکرام کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اسی لیے اساتذہ اکرام کے ادب اسی لیے جہاں تک ہو سکے اساتذہ اکرام کی قدر وہ منزلت شاگردوں کے قلب میں ہونی چاہیے۔ وہ ہمیں علمی میدان میں آگے بڑھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ جس گھڑی بھی ہم ان سے علمی نکات اور باریکیاں پوچھنے جاتے ہیں تو وہ شفقت و محبت اور بشاشت کے ساتھ ہمارے ذہن و دماغ میں اتارنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور ہمیشہ طلباء کے ضمیر کو درست کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور چست و چالاک بنانا چاہتے ہیں۔ علم کے زیورات سے آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں اور زندگی میں چار چاند لگانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے جہاں تک ہو سکے ان کی عزت کی جائے اور دل و جان سے ان کی خدمت کی جائے۔ وہ بھارت اپنے پورے وجود کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ انگریزوں کی غلامی اور ان کے ظلم سے آزادی ملنے کے بعد یہ تاریخ ایک روشن مستقبل کی ضمانت لیے ہوئے آئی۔ اس وقت سے ماضی قریب تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ ایک طویل جد و جہد، بے انتہائی قربانی اور ہمارے اسلاف کی اتھک کوششوں کے نتیجے میں 26 جنوری 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ یہ وطن سے عشق و وفا کی ایک طویل داستان ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوبت لائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ محترم حضرات، آزادی ملنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ اٹھا کہ ملک کا دستور کیسا ہو۔ تو اس وقت کے اکابرین ملت نے اور خصوصاً جمعیت علماء کے جھیالوں نے ملک میں سیکولر جمہوری نظام کو نافذ کرنے میں جو نمایاں محنت کی، بالخصوص حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاری نے اقلیتوں کو مراعات دلانے میں جو نمایاں حصہ لیا اور ڈٹ کر مخالفین کو زیر کیا، ملت اسلامیہ ہند اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ بہرحال انگریزوں کے خونی چنگل سے وطن عزیز کو آزاد کرانے کے بعد ان کے تھوپے ہوئے قانونوں کو مسترد کر دیا گیا اور ملک کو چلانے کے لیے اپنا قانون وضع کیا گیا۔ 26 جنوری 1950 کو ملک میں اپنا ہندوستانی آئین نافذ کر دیا گیا۔ اسی لیے ہم ہندوستانی 26 جنوری کو یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آپ کیا سمجھتے ہو، کیا جشن اور بہار کا یہ دن سونے کی تھالی میں سجا کر ملا تھا؟ کیا 1-2 انگلیاں کٹا کر ملا تھا؟ کیا 2-4 گردنیں کٹا کر ملا تھا؟ جی نہیں، آپ پیچھے جائیں تو آپ کو ظلم و ستم کی ایک لمبی داستان ملے گی، خون میں لت پت تڑپتی لاشیں ملے گی، دور دور تک درختوں پر لٹکتے انسانی سر ملیں گے جن پر آزادی کا نام لینے کی پاداش میں ظلم کیا گیا تھا۔ جب گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔
जब गुलिस्तां को लहू की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा। उनको हिदायतनामा बनाकर नाजिल फरमाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसीलिए मबऊस फरमाया कि लोगों को दीन की तरफ बुलाए और अमल सालिह की दावत दे और लोगों को सही रास्ता दिखाए। सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर तस्लीम किया और आपकी हिदायत पर अमल करते चले गए। अल्लाह ने उनके साथ नुसरत और आसानी को शामिल किया और उनको ये दिन मेहनत व मशक्क़त के बाद मिला तो उन्होंने कमा हक़्क़हु इसकी कदर की और यही दिन हमारे पास बग़ैर किसी मेहनत के हमारे गोद में आ पड़ा है। हमें कुछ करना नहीं पड़ा, माले मुफ्त दिले बेरहम वाला मामला है, इसलिए हमें इसकी कदर नहीं, न इसके अहकाम पर चलने का कोई शौक़ है। हम नमाज, रोज़ा, ज़कात और दूसरे दीनी उमूर से दूर और बेबहरा और नाआशना है। तो इसलिए मुसलमानों पर किस्म किस्म के हालात आते हैं। कुरान ने हर कदम पर हिदायत और मुसलमानों की रहबरी की है, मगर हम इससे दूर और गैर का खौफ हमारे दिल में बसाए हुए हैं और खुदा का खौफ हमारे दिल से निकला हुआ है। उसूल आज़ादी की तहरीक दर हकीकत उलमाए कराम और मुसलमानों ने ही शुरू की थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब हिंदुस्तान में अपना कदम रखा और आहिस्ता आहिस्ता अपना कदम जमाना शुरू किया और कुछ सूबों के मालिक बन बैठे तो उन्होंने हिंदुस्तानी आवाम पर जुल्म व जोर शुरू किया और अपनी ताकत के जरिए लोगों को डरा धमका कर इस पूरे मुल्क पर कब्जा करना चाहा। तो सबसे पहले शाह वलीउल्लाह साहब, मुहद्दिस दहलवी और उनके खानवादे के लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के जबर तशद्दुद के खिलाफ सदा बुलंद की और जिहाद का फतवा भी दिया। चुनांचे उसके बाद अंग्रेजों को मुल्क से बाहर निकालने की एक तहरीक शुरू की गई। आगे चलकर शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद और उसी तरीके से हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, मौलाना कासिम नानतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने भी इस तहरीक में अमली तौर पर हिस्सा लिया। हज़रत नानतवी और उनके रुफ़क़ा के बाद हज़रत शेखुल हिंद ने अपने शागिर्दों के साथ मिलकर इस तहरीक को आगे बढ़ाया और अंग्रेज़ों को मुल्क से बाहर करने की एक मुनज़्ज़म तहरीक बनाई, जिसको हम लोग तहरीक रेशमी रुमाल के नाम से जानते हैं। उसके अलावा इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़राद, हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी और मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सियोहारी और दीगर बहुत से उलमाए कराम ने इस तहरीक में अपनी गिरां क़द्र खिदमत पेश की है। इन उलमाए कराम के शाना बशाना आम मुसलमान भी शरीक रहे। बिला आखिर तकरीबन 250 साल गुलामी के बाद हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ और हमें ये जमहूरी निज़ाम मिला, जिसका मतलब ये है कि इस मुल्क के हर शहरी को मुकम्मल आज़ादी है और हमें अपने इस मुल्क के शहरी जमहूरी होने पर फ़ख्र भी है, जो हमारे इस मुल्क के तमाम शहरियों को ना सिर्फ एकसा इज़्ज़त व एहतराम देता है बल्कि तमाम तरह के हुकूक़ भी फराहम करता है। हमारे दस्तूर की खूबी ये भी है कि सिर्फ सियासी जमहूरियत पर जोर नहीं दिया गया बल्कि समाजी और माशी अदल व इंसाफ पर भी खास तवज्जो दी गई है, ताकि इस मुल्क का हर शहरी आपस में मिलजुल कर बगैर किसी तफरीक और बिला किसी भेदभाव के इस मुल्क में चैन और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सके। मगर शायद हमारे इस मुल्क की बदकिस्मती रही है कि शुरू से ही जहाँ एक तरफ ज़्यादातर लोग जमहूरियत को मानने वाले और सेकुलर रूह के कदरदान रहे और वहीं दूसरी तरफ मुट्ठी पर तबका ऐसे लोगों का है जो इस मुल्क को मजहब के नाम पर तोड़ देना चाहते हैं। अफसोस की बात है आज जिनके हाथ में ज़िम्मा इक़्तिदार है ये वही लोग हैं जिनका कभी दस्तूर और जमहूरियत पर यकीन नहीं रहा, जिन्होंने हमेशा इस मुल्क की यकजहती को तोड़ने और आवाम को आपस में लड़ाने का काम किया है और मजहब के नाम पर नफरत व अदावत का मामला किया है। चुनांचे यही मुसलमान और उलमाए कराम हैं जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के चंगुल से इस मुल्क को आज़ाद कराकर हमें दिया मौजूदा हुकूमत आज उन्हीं के नस्लों से इस मुल्क के शहरी होने का सबूत मांग रहे हैं। क्या हमारे अकाबिरीन ने इसलिए जंग आज़ादी लड़ी थी कि आगे चलकर उनकी नस्लों के लिए ज़मीन तंग कर दी जाए? कि यही आए जिसमें तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को एक सा हुकूक दिए जाने की बात लिखी है? कि यही है दस्तूर कि अब सिर्फ एक जहनियत रखने वाले इस मुल्क के मालिक रहे? किसी ने क्या खूब कहा है
کیا اس لیے تقدیر نے چبوائے تھے تن کے، کیا اس لیے تقدیر نے چبوائے تھے تن کے، جب بن جائے نشے من تو کوئی آگ لگا دے۔ ہم سب بخوبی واقف ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تمام عالم کا محبوب بنایا ہے۔ آپ کی ذات سے محبت کرنا نہ صرف ایمان کا تقاضا اور اسلام کی پہچان ہے بلکہ ایمان کا جز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سے صرف انسانی محبت نہیں کرتے بلکہ فرشتے، جنات، حیوانات و جمادات بھی محبت کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، محمد کی محبت تو یقیناً شرط ایمان ہے، محمد کی محبت تو یقیناً شرط ایمان ہے، اگر اس میں کمی ہو گئی تو ایمان نامکمل ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق قرآن کہتا ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہارے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونا چاہیے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب کہ وہ اپنا ماں باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ قرآن ہے، سب کتابوں سے بنا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب، ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب، سن کے اس پر جان و دل قربان ہے۔ محترم سامعین حضرات، بزرگوں اور دوستوں، آج کی میری تقریر کا عنوان ہے تلاوت قرآن کی فضیلت۔ تلاوت قرآن کی فضیلت کے بارے میں پہلی بات یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن نام ہے الفاظ و معانی کا۔ قرآن کے الفاظ حضرت جبرائیل امین کے ذریعے اس دنیا میں نازل کیے گئے اور اس کے مراد و معانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر القاء کیا گیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اس لیے اس کو بنا سمجھے و مطلب جانے بغیر صرف صحیح الفاظ سے پڑھنا بھی عبادت ہے۔ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس ضمن میں صاف اور واضح ملتا ہے۔ چنانچہ ابن مسعود راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایک حرف پڑھے، ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے، اس کے لیے ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی حکم مقطعات کی دی ہے، جس کے مراد و معنی اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس چیز کو تم نہیں جانتے ہو اس کو اہل علم حضرات سے پوچھو۔ اللہ رب العزت نے اہل علم یعنی اساتذہ اکرام کی شان میں آیت نازل فرمائی ہے، اسی لیے اساتذہ اکرام کی قدر و منزلت شاگردوں کے قلب میں ہونی چاہیے اور ہمیں علمی میدان میں آگے بڑھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ جس گھڑی بھی ہم ان کے سامنے کوئی علمی نکات اور باریکیاں پوچھنے جاتے ہیں تو وہ شفقت و محبت سے اور بشاشت کے ساتھ ہمارے دل و دماغ میں اتارنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور طلباء کے ضمیر کو درست کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور چست و چالاک بنانا چاہتے ہیں، علم کے زیورات سے آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں اور زندگی میں چار چاند لگانا چاہتے ہیں۔ برادران محترم، حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک دن ان کے استاد نے بغیر کسی قصور کے ان کی سخت پٹائی کی۔ حضرت نے بشاشت کے ساتھ اس کو برداشت کیا اور اپنے استاد کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ پھر زندگی میں اللہ تعالیٰ نے تصنیف و تعلیم کا جو کام لیا وہ ظاہر و باہر ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ استاد کے مار کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استاد کے ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔